بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کے لیے آج ایک نیو اور زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کبھی کسی کو کمزور نہ سمجھے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ الوینا کی داستان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ سب کو مل سکے۔ طاقت کے نشے میں اپنے سے کمزوروں پر ریب جمانا ایک عام سی بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ طاقتور کمزوروں کی نگہبانی کریں۔ ایک چیتے اور بندر کی کہانی میں بندر نے سوچنے کو سبق سکھا دیا تھا۔ بندر میاں نے جیسے ہی تالاب سے پانی پینے کی غرض سے اپنا منہ پانی میں ڈالا تو انہیں اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، چیتے میاں بڑے غصے سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ابے او گستاخ، تو ہماری بے ادبی کرتا ہے، چیتے نے غصے سے بھنکارتے ہوئے کہا۔ مجھ ناچیز سے ایسی کیا گستاخی سردر ہو گئی ہے جس سے آپ خفا ہو رہے ہیں؟ میں جب تالاب پر پانی پینے آ رہا ہوں تو پھر تجھے ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے پانی پینے کی؟ چیتے نے کہا، میں غیب کا علم نہیں جانتا ہوں۔ جو مجھے پتا ہوتا کہ آپ تالاب پر پانی پینے تشریف لا رہے ہیں، یقین جانیے اگر مجھے علم ہو جاتا تو میں ضرور آپ کے احترام میں باادب کھڑا ہو جاتا۔ گستاخ، تیری یہ ہمت ہماری شان میں بے ادبی کا مرتکب ہونے کے باوجود زبان چلاتا ہے۔ چیتے کا پارا آسمان تک پہنچ گیا۔ چیتے میاں پورے جنگل میں اپنے غصے کی بدولت مشہور تھے۔ وہ ہر کسی پر ریب ڈالنے کے لیے لڑتے رہتے تھے، اس لیے جنگل کے تمام جانور ان سے دور رہنا پسند کرتے تھے۔ آج انہیں بندر میاں کو اکیلا دیکھ کر ان پر غصہ اتارنے کا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ ان کے ارد گرد کافی جانور جمع ہو چکے تھے۔ چیتے میاں دل ہی دل میں خوب خوش بھی ہو رہے تھے کہ کافی دنوں بعد انہیں جنگل میں کسی کو ذلیل کرنے کا موقع ملا۔ ابے ہٹ میرے راستے سے، کیا میرے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا ہے؟ چیتے میاں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں، آج آئیں اور پانی پی لیں۔ بندر میاں کو اس وقت چیتے میاں پر سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ چیتے میاں اس وقت غصے میں ہیں۔ جب کوئی غصے میں ہو تو اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ اس وقت وہ جو بات بھی سمجھاتے چیتے میاں اس کا غلط مطلب لیتے اور بات ہاتھا پائی تک بھی پہنچ سکتی تھی، اس لیے وہ صبر سے کام لے رہے تھے۔ زبان چلاتا ہے میرے سامنے، چیتے میاں غصے سے دہاڑے اور اپنا ایک ہاتھ بندر میاں کے منہ پر رکھ دیا۔ ان کا ہاتھ بندر میاں کے منہ پر بڑے زور کا لگا اور وہ اپنا چہرہ پکڑ کر رہ گئے۔ شدید تکلیف سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سب جانور دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کو ان کے قریب آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بندر میاں کو سب کے سامنے اس طرح ذلیل ہونے پر سخت شرمندگی سی ہو رہی تھی، لیکن چیتا طاقت میں ان سے بدتر تھا، اس لیے خاموش رہے۔ کئی دن گزر گئے، بندر میاں اور چیتے کا پھر سامنا ہوا۔ بندر کے دل میں چیتے سے انتقام لینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے رہ کر سب جانوروں کے سامنے ذلیل ہونے کا منظر یاد آیا تھا۔ گرمیاں آئیں تو موسم سخت گرم ہو گیا۔ دن میں تمام پرندے گرمی سے بچنے کے لیے مختلف جگہیں تلاش کر کے چیتے پھرتے تھے اور شام میں موسم ٹھنڈا ہو جانے پر خوراک کی تلاش میں نکلتے۔ ایسے ہی ایک دن سخت گرمی تھی۔ بندر میاں گرمی سے بچنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک جگہ بڑے بڑے گھرے ہوئے درختوں کے درمیان خلا والے حصے پر پڑی۔ زمین پر درخت کٹ کر اس طرح گرے تھے کہ ان کے درمیان خلا سا بن گیا تھا۔ بندر میاں اس خلا میں جا گھسے۔ وہاں نسبتاً گرمی کم تھی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے، سامنے سے چیتا آتا دکھائی دیا۔ چیتے کو دیکھ کر بندر میاں کا خون کھل اٹھا۔ چیتے میاں نے بندر کو دیکھ لیا۔ چیتے میاں اس روز سے بندر میاں کی بے عزتی کر کے بہت خوش تھے۔ آج اسے دیکھ کر انہیں پھر اس کی بے عزتی کرنے کا خیال آیا تو اسے عملی جامہ پہنانے کی غرض سے اس کے پاس آئے۔ کیوں بندر میاں، غصے کیا کر رہے ہو؟ میں گرمی سے بچنے کی خاطر یہاں چھپا بیٹھا ہوں۔ بندر میاں کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی سچ بات نکل گئی۔ میں دھوپ اور گرمی میں مارا پھر رہا ہوں اور تم یہاں گھسے بیٹھے ہو۔ چلو نکلو باہر، ورنہ یاد ہے نا اس دن والی بات؟
چیتے نے اسے دھمکی دی۔ بندر میاں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر پھر اچانک اس کے ذہن میں کوئی ترکیب آئی اور وہ خاموشی سے باہر نکل آئے۔ بندر میاں کے باہر نکلتے ہی چیتے میاں کسی نہ کسی طرح گھس کر اس خلا میں بیٹھ گئے۔ بندر میاں نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور دور انہیں 4 بھالو نظر آئے۔ وہ فوراً لپک کر ان کے پاس پہنچے۔ ارے ارے، تم نے کیا سنا؟ بندر میاں نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہ سامنے دیکھ رہے ہو جو کٹے ہوئے درخت پڑے ہیں۔ بندر میاں نے تمہید باندھی۔ تم نے کیا ہمیں اندھا سمجھا ہوا ہے جو ایسی بات کر رہے ہو؟ بھالو میاں نے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے چیتے میاں کو بہت سارا شہد لا کر ان درختوں کے اوپر چھپاتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ اس نے اپنے دوستوں کو شہد کی دعوت پر بلایا ہے۔ بندر میاں ایک سانس میں بولتے چلے گئے۔ شہد ہے ان درختوں کے اوپر؟ شہد کا نام سن کر ان چاروں کی رال بہنے لگی۔ ابھی لومڑی نے بھی شہد کھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر چیتے میاں چھپ کر شہد کی نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے انہیں شہد کھانے کا موقع نہیں مل سکا۔ پھر ہم کیسے شہد کھائیں گے؟ چیتا ہمیں بھی اوپر جانے نہیں دے گا۔ اس کی ترکیب میں نے نکال لی ہے، بندر نے خوشی ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ چاروں نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ ترکیب یہ ہے کہ ہم آگے کے بجائے پیچھے سے ان درختوں پر چڑھیں گے۔ واہ، کیا ترکیب ہے! ان چاروں نے بندر میاں کی ذہانت کی داد دی۔ آؤ پھر ابھی اسی وقت شہد کی دعوت اڑائی جائے۔ ارے یہاں کہاں ہے شہد؟ ان چاروں نے اوپر پہنچنے پر اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ چیتے میاں بہت چالاک ہیں، انہوں نے ضرور شہد کہیں چھپا دیا ہے ان درختوں کے درمیان، جس طرح وہ خود پیچھے بیٹھے ہیں۔ آؤ مل کر تلاش کرتے ہیں۔ بندر میاں نے تجویز پیش کی۔ انہوں نے شہد ڈھونڈنے کی غرض سے کٹے درختوں کو ہلانا شروع کر دیا۔ درخت ویسے ہی بے ترتیبی سے ایک دوسرے پر پڑے تھے، ذرا سا ہلنے پر درختوں نے زمین پر گرنا شروع کر دیا۔ چیتے میاں نے جو صورتحال دیکھی، وہ فوراً لپک کر اس جگہ سے باہر نکلے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلے، ایک درخت کا تنا اس زور سے ان کے جسم سے ٹکرایا اور وہ بری طرح اچھل پڑے۔ وہ جیسے ہی زمین پر گرے، ایک درخت ان کے بازو سے ٹکرایا اور اپنے ہاتھ کو پکڑے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اوپر سے نیچے آتے ایک درخت کو دیکھ کر بچنے کے لیے بھاگے اور سامنے والے درخت سے بری طرح ٹکرا گئے۔ وہ بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے، شدید تکلیف سے وہ بلبلا اٹھے۔ اچانک ایک درخت ان کے پاؤں پر آ کر گرا۔ درخت کے گرنے سے ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ چیختے چلاتے جنگل کی طرف بھاگے۔ بھاگتے ہوئے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بندر میاں اپنی جان بچانے کی غرض سے ایک درخت پر پناہ لیتے ہوئے نظر آئے۔ اب چیتے میاں کو سمجھ میں بات آ چکی تھی، بندر میاں نے آج اپنی بے عزتی کا ان سے بدلہ لے لیا ہے۔ چیتے کے سامنے بندر میاں ایک حقیر اور کمزور سے جانور تھے، لیکن اس کمزور نے اپنی ذہانت سے اس جیسے بہادر جانور سے بدلہ لے لیا تھا۔ اس واقعے سے انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر کسی کی اپنی جگہ اور اہمیت ہوتی ہے۔ انہوں نے آئندہ کے لیے کسی کی بے عزتی کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ بندر میاں کو چھلانگ لگاتا دیکھ کر چاروں بھالوؤں نے بھی اپنی خیریت جانی اور چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی جائے۔ چھلانگ لگانے سے انہیں بہت معمولی چوٹیں آئیں، لیکن ان کی جان محفوظ رہی۔ چاروں بھالو جان بچی لاکھوں پائے کے مصادق جنگل میں اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ تو دوستو، کہانی یہاں پر اینڈ ہوتی ہے اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو کمزور اور حقیر سمجھنا نہیں چاہیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔